قرآن ایسا دوست ہے، قرآن ایسا ساتھی ہے، جب تک کامیاب نہیں کرا لیتا، جب تک جنت میں داخل نہیں کرا لیتا، اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول کی زبانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد جب اسے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، تو یہ قرآن انسانی شکل میں اس کے پاس، اس کے سر کے پاس، اس کے سینے کے پاس موجود ہوتا ہے اور میت کو تسلی دیتا رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَآخِرُهَا عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان کا آخری عشرہ، آخری 10 دن، یہ جہنم سے نجات پانے کا ہے، آگ سے خلاصی کا ہے۔ اس عشرے کے اندر اللہ کے جتنے بندے گنہگار ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جب وہ اللہ رب العزت کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اس جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، آگ سے خلاصی فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ رمضان کا اور قرآن کا تعلق آپس میں بہت ہی مضبوط ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جبریل امین اترا کرتے تھے زمین پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام بھی اس مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اولیاء اعظام بھی اس مہینے کے اندر قرآن کریم کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں لکھا ہے، ان کے حیات میں، کہ حضرت پورے قرآن کریم پورے رمضان المبارک کے مہینے میں 61 قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک قرآن رات میں پڑھا کرتے تھے، ایک قرآن دن میں پڑھا کرتے تھے، اور ایک قرآن پورے مہینے تراویح کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ 61 قرآن ہر رمضان المبارک کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ختم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا ہے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے کا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگ، دوستو، قرآن کریم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے 28ویں پارے کے اندر ارشاد فرمایا کہ قرآن اتنا عظمت والا ہے، اتنا وزنی کلام ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اے محبوب، اے پیغمبر، آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خوف سے، اللہ کی خشیت سے، قرآن کریم کی وزن سے پھٹ جاتا اور دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس قدر اللہ رب العزت کا وزنی کلام ہے۔ قرآن کریم کے عظمت کو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے، پہاڑ اس قرآن کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، وہ قرآن ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے 1400 برس پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوا تھا، اسی طرح آج تک بغیر زیر و زبر کے فرق کے، بغیر کسی نقطے کے فرق کے 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی قرآن اسی طرح آج بھی محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن کو کس لیے نازل فرمایا؟ ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ ہم نے اور آپ نے قرآن کو صرف برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے، صرف ایصال ثواب کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ حقیقت ہے یہ کہ قرآن برکت کی کتاب ہے، قرآن ایصال ثواب کی کتاب ہے، پڑھ کر کے بخشنے کی کتاب ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس مقصد کے لیے قرآن کریم کو نازل نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن صرف برکت کی کتاب نہیں، قرآن ایک قانون کی کتاب ہے، قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ جو لوگ قرآن پر عمل کرتے ہیں میرے بھائیو، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ہو، اولیاء عظام ہو، جن لوگوں نے قرآن کو اپنا نمونہ بنایا، میرے بھائیو دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوئے۔ آج ہماری زندگیوں سے قرآن نکل چکا ہے، نہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم ذلیل جو ہو رہے ہیں دنیا کے اندر، رسوا ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ برسہا برس جنہوں نے کفر اور شرک کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے، جن کے اندر تمام برائیاں پائی جاتی تھیں، جب قرآن کریم کو انہوں نے پڑھا، قرآن کریم کی انہوں نے تلاوت کی، تو ان کی دل کی دنیا بدل گئی، ان کے دل کو ایسا صاف ستھرا کر دیا گیا کہ تب سے لے کر اب تک ان کی زندگی کے اندر جو قرآن پر عمل کرتے ہیں کبھی گندگی داخل نہیں ہو سکی۔ میرے بھائیو، قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن دل کے اندر انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے، زندگیوں کے اندر انقلاب برپا کر دینے والی کتاب ہے، اگر سچے دل سے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ چنانچہ کتاب حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جتنے بھی سرداران قریش تھے، ہر طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹا دینے کی کوشش کرتے رہے، اس دین کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے، لیکن ان کی مخالفت کے باوجود، ہزار دشمنی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں آگے بڑھتے رہے، دین پھیلتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے رہے اور دین کے اندر داخل ہوتے رہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، کفار مکہ تنگ آ گئے، پریشان ہو کر ایک مرتبہ انہوں نے ہنگامی میٹنگ بلائی، تمام سرداران قریش جمع ہوئے، انہوں نے جمع ہو کر کے آپس میں یہ مشورہ کیا، ہزار ہماری کوشش کے باوجود ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ ہمارے بس میں جتنی طاقت تھی ہم نے محمد کی مخالفت کی، لیکن محمد پیچھے آنے کے بجائے اور آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کے ساتھیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، اب تمام لوگ جمع ہو کر کے ایک بارگی میں کوئی ایک رائے سوچیں جس پر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس مجلس کے اندر ایک بہت ہی چرب زبان، فصیح اللسان، زبان کے اندر مہارت رکھنے والا، جب کسی سے بات کرتا تھا اسے اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا، اسے اپنے قابو میں کر لیتا تھا، جس کا نام عتبہ تھا۔ اس مجلس کے اندر وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ آج ہم محمد کے پاس جاتے ہیں، محمد سے جا کر کے خود بات کریں گے اور کہیں گے کہ تم چاہتے کیا ہو، جو ہمارے درمیان اتنی پھوٹ پیدا کر دی تم نے، ہم میں سے کتنے لوگوں کو اپنے باپ دادا کے دین سے الگ کر دیا،
باپ دادا کے دین کو چھڑا دیا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ ہم جائیں گے اور محمد کے سامنے، ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا، محمد کے سامنے جا کر کے 3 شرطیں رکھیں گے اور امید یہ ہے کہ ہماری تینوں شرطوں کو وہ مان لیں گے، یا تو کسی نہ ایک شرط کو ضرور مانیں گے۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ہم لالچ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیں گے۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا۔ عتبہ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں محمد کے پاس جا رہا ہوں، چونکہ اس کی چرب زبان کے اندر وہ تاثیر تھی اس کے کہ جب وہ کسی سے بات کرتا تھا تو لوگ اس کے قائل ہو جاتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آج عتبہ تیار ہے، خوشی بخوشی جا رہا ہے محمد کے پاس، لوگوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا، نعرہ بلند کیا، آج تو محمد ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور جا کر کے پیغمبر سے 3 باتیں کی۔ اس نے کہا کہ آپ جو یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو ان کے دین سے ہٹا کر کے اپنے دین کے اندر داخل کر رہے ہیں، آپ اس کام سے باز آ جائیں۔ اگر آپ یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ مکہ کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے، لوگوں پر آپ حاکم ہو جائیں، تو آپ اپنے اس کام سے رک جائیں، ہم آپ کو حاکم بنانے کے لیے تیار ہیں۔ مکہ کی حکومت، مکہ کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے رک جائیں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے مکہ کی حکومت نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اس پر راضی نہیں ہیں تو آپ جتنی دولت کہیں، جتنا مال کہیں، آپ کے قدموں میں لا کر کے ہم حاضر کر دیتے ہیں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام سے آپ رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دولت کی ضرورت نہیں۔ تیسری شرط اس نے یہ رکھی، اس نے کہا کہ آپ اپنے کام سے رک جائیں، اس کے بدلے میں اگر آپ چاہیں تو مکہ کی جتنی بھی، جس گھرانے کے اندر جتنی خوبصورت عورت سے آپ رشتہ کرنا چاہیں، شادی کرنا چاہیں، ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ اس کا رشتہ کر دیں گے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے آپ رک جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میرے بھائیو، جب تینوں شرط رسول اللہ نے ماننے سے انکار کر دیا، عتبہ حیران رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ آج میرے جال میں پھنس جائیں گے، رسول اللہ نے منع کر دیا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عتبہ، تم نے اپنی بات کہہ دی؟ اس نے کہا ہاں میں نے کہہ دی۔ رسول اللہ نے فرمایا میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں، میری بات بھی سن لو۔ عتبہ نے کہا ضرور فرمائے۔ میرے بھائیو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات نہیں کی۔ 24ویں پارے کی سورہ سجدہ، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا، اس سورت کی رسول پاک علیہ السلام نے تلاوت کرنی شروع کی اور 1.5 صفحہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی۔ عتبہ قرآن کریم کو سنتا رہا، اپنا ہاتھ زمین پر ٹکا کر بیٹھا تھا ٹیک لگا کر، اور جیسے ہی رسول اللہ نے تلاوت کرنی شروع کی، کان لگا کر کے وہ تلاوت سنتا رہا۔ اس زوم میں آیا تھا، اس ارادے سے آیا تھا کہ آج رسول اللہ کو ہم اپنے قابو میں کر لیں گے، محمد پر ہم فتح پا لیں گے۔ لیکن میرے بھائیو، جب رسول اللہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، قرآن کریم کی تلاوت، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، کیسا اثر رہا ہوگا۔ میرے بھائیو، جو عتبہ آیا تھا لالچ دینے کے لیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، 1.5 صفحے پر پہنچ کر جب آپ نے سجدہ کیا، سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا کہ عتبہ، جو تلاوت میں نے کی ہے تمہاری باتوں کا یہی جواب ہے، اب آگے مرضی تمہاری ہے، آگے تمہاری مرضی، جو چاہے کرو، لیکن میرا جواب یہی ہے جو میں نے تمہارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ میرے بھائیو، بزرگو، دوستو، ایسا اثر ہوا قرآن کریم کا اس کے دل کے اندر کہ جو میسج لے کر کے آیا تھا، جو ارادے سے آیا تھا، سارے ارادے کو ختم کر دیا اور واپس اپنے خیمے کے اندر واپس جانے لگا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ لوگ سمجھ رہے تھے، حرم شریف میں بیٹھ کر، کعبہ کے پاس بیٹھ کر سوچ رہے تھے کہ عتبہ اب آ رہا ہوگا، محمد کو اپنے پالے میں کر لیا ہوگا، جب آج ہمارے پاس آ جائے گا تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن دور ہی سے دیکھا کہ عتبہ آ رہا ہے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے سمجھ لیا کہ معاملہ کچھ الٹا ہو گیا ہے، معاملہ کچھ خراب ہو گیا۔ عتبہ قریب آیا
تو لوگوں نے پوچھا کیا خیال ہے؟ کیا جواب دیا محمد نے؟ اب عتبہ کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ عتبہ نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد جو کام کر رہے ہیں، جس حال پر کام کر رہے ہیں، ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اور خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، عتبہ نے یہ بات کہی کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، جو کلام انہوں نے مجھے سنایا ہے اس کلام کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کلام کا کوئی بدلہ نہیں ہے، وہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی کاہن کا نہیں ہے اور کسی جادوگر کا نہیں ہے، اس کلام کے اندر بہت اثر ہے۔ اس کے بعد عتبہ نے کہا میری رائے یہ ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ضرور ایک نہ ایک دن یہ کلام غالب رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایک نہ ایک دن مکے پر غالب آ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اپنے ماننے والوں سے، اپنے سرداروں سے کہا میری رائے یہ ہے کہ ان کو اسی حال پر چھوڑ دیا جائے، اگر وہ غالب آ گئے تو ہمارے بھائی رہیں گے، وہ حکومت کریں گے، ہم ان کے ساتھ میں رہیں گے، لیکن اگر یہ غالب نہ بھی آئے تو جو دوسرا ان پر غالب آئے گا ان کو سزا دے گا، ہم بچ جائیں گے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اب جو سرداران قریش تھے جنہوں نے میٹنگ بلائی تھی، انہوں نے کہا کہ عتبہ تو کیسی بات کر رہا ہے، ہم نے تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو محمد کو اپنے قابو میں کر لے، محمد کو اپنی شرط پر منوا لے، اب تو ایسی بات کر رہا ہے، تجھ پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ انہوں نے کیا جواب دیا کہ تجھ پر بھی محمد کا جادو چل گیا۔ میرے بھائیو، ان کی عادت تھی قرآن کا اثر ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہو، رسول اللہ کے چہرے کا اثر ہو، جب ان کے اندر ظاہر ہوتا تو ان کے اندر دشمنی اس قدر بھری ہوئی تھی، اسے مانتے نہیں بلکہ کہہ دیتے تو یہ تو محمد کا جادو ہے، محمد نے جادو کر دیا اس لیے ہمارا دل اس کی طرف کھنچتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حق بات تھی، قرآن حق تھا، ان کے دلوں کے اندر اثر کرتا تھا، لیکن ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی، رسول اللہ کی بات کو جادو کہہ کر کے وہ انکار کر دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، وہ انقلابی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی کثرت کے ساتھ ہم تلاوت کریں۔ ایسے ایک دو واقعات نہیں، نہ جانے سینکڑوں واقعات حدیث پاک کے اندر موجود ہے، جنہوں نے قرآن پاک کو سنا، ان کے دل کے اندر اثر کر گئی اور پرانے دین کو اپنے چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے۔ جب رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کہا کہ ہمارے اوپر قرآن کا نزول ہوتا ہے اور وہ رب کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، جب رسول اللہ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس کا شہرہ، اس کا چرچا صرف مکہ کے اندر نہیں بلکہ دور دراز کے جو علاقے تھے وہاں بھی ہو گیا کہ مکہ کے اندر ایک محمد نامی شخص پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا اعلان کیا۔ میرے بھائیو، ایک صحابی رسول ہے طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ قبیلے دوس کے رہنے والے تھے، مکہ سے دور ان کا گھر تھا۔ وہ فرماتے ہیں میرے کانوں میں بھی آواز پڑی، مکہ کے اندر محمد نامی ایک شخص پیدا ہوا ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ وہ کہتے ہیں میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، فرماتے ہیں میں صرف دیکھنے کے لیے گیا تھا، چل کر کے دیکھیں کون ہے جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ میرے بھائیو، جیسے ہی طفیل دوسی مکہ پہنچتے ہیں، مکہ کے جو لوگ تھے، سرداران قریش تھے، وہ پہلے سے پوری طرح تیار رکھتے تھے کہ جو باہر سے آئے ہم ان کو منع کر دیں گے کہ محمد سے مت ملنا۔ پوری کوشش کرتے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام سے ان کی ملاقات نہ ہو، اس لیے کہ وہ جانتے تھے اگر یہ پیغمبر سے مل لیے، رسول اللہ سے مل لیے تو ان کے ہو کر کے رہ جائیں گے۔ حضرت طفیل دوسی جب مکہ پہنچے تو وہ لوگ آئے سب سے پہلے طفیل دوسی کے پاس اور آ کر کے کہا کہ تم مکہ آئے ہو، اگر مکہ آئے ہو تو یاد رکھنا محمد نامی یہاں ایک شخص ہے، اس سے تم دور رہنا، اس لیے کہ اس نے بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا، بیوی کو شوہر سے الگ کر دیا ہے، جو اس کا ہو جاتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، تمام چیزوں کو الگ کر دیتا ہے، اس نے ہمارے درمیان میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے۔ حضرت طفیل دوسی فرماتے ہیں کہ تمام لوگوں کی باتوں کو میں سنتا رہا اور میں ان کی باتوں میں آ بھی گیا، میں اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لیا تھا تاکہ محمد کی آواز ہمارے کانوں کے اندر نہ پڑنے پائے۔ اس قدر نفرت، اس قدر لوگوں کو حضور پاک علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا جا رہا تھا۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، طفیل دوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے بھی نہیں تھے، جانتے بھی نہیں تھے، نہ چہرے سے واقف، نہ کبھی دیکھا تھا۔ رسول پاک علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر زور زور سے آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔
طفیل دوسی اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال کر تاکہ محمد کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے خانہ کعبہ کے پاس ٹہل رہے ہیں، طواف کرنے کے لیے گئے، انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ کون شخص ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، کوئی اور نہیں، طفیل دوسی خود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے، جیسے ہی حضور کی تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میں ٹہل رہا تھا، اچانک جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا اور قرآن کریم کو سنتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کس انداز سے، کس درد سے، کس محبت بھرے لہجے میں رسول اللہ تلاوت کر رہے تھے۔ میرے بھائیو، طفیل دوسی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنے گھر تشریف لے جانے لگے، میں بھی پیچھے پیچھے رسول اللہ کے جانے لگا۔ رسول اللہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھا کر کے مجھے دامن اسلام سے وابستہ کر لیجئے، اس لیے کہ جس کلام کی آپ نے تلاوت کی ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ جس رب کا یہ کلام ہے، اس کلام کے اندر اس قدر مٹھاس ہے، اس کلام کے اندر اس قدر اثر ہے، تو اس رب کے اندر کس قدر اثر ہوگا جس نے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہے قرآن کریم کا اثر، یہ ہے قرآن کریم کی تلاوت کا نتیجہ۔ جب سچے دل سے اس کو پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو انسان کے دل کی کایا پلٹ جاتی ہے، انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ابھی تک جو غفلت میں زندگی گزرتی رہتی ہے، انسان سیدھے راستے پر چلنے کی فکر پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر۔ لیکن جب قرآن کو قرآن کی طرح پڑھا جائے، اس کے معانی اور مطالب کو سمجھ کر کے پڑھا جائے، تب دل کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، قرآن کریم پڑھنے کا یہ اثر ہے اور اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو دنیا کے جو رشتہ دار ہیں، دنیا کے جو دوست ہیں، مرنے کے بعد سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن قرآن ایسا دوست ہے، قرآن ایسا ساتھی ہے، جب تک کامیاب نہیں کرا لیتا، جب تک جنت میں داخل نہیں کرا لیتا، اس وقت تک ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول کی زبانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد جب اسے نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، تو یہ قرآن انسانی شکل میں اس کے پاس، اس کے سر کے پاس، اس کے سینے کے پاس موجود ہوتا ہے اور میت کو تسلی دیتا رہتا ہے۔ جب میت کو لے کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو جو تلاوت کرتا رہتا ہے، اس تلاوت کرنے والے کے ساتھ قرآن کریم قبرستان جاتا ہے۔ جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہاں بھی قرآن ساتھ ہوتا ہے۔ جب لوگ مٹی دے کر کے واپس آتے ہیں، اولادیں چھوڑ دیتی ہیں، بھائی چھوڑ دیتے ہیں، باپ چھوڑ دیتا ہے، شوہر چھوڑ دیتے ہیں، میرے بھائیوں اس وقت کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوتا، اس وقت سرحان قرآن کریم کھڑا ہوتا ہے۔ جب منکر نکیر آتے ہیں سوال کرنے کے لیے، منکر نکیر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو کون ہے، تو یہاں سے واپس چلا جا، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کا دوست ہوں، میں اس کا ساتھی ہوں، اس نے دنیا کے اندر میرا خیال کیا، دنیا کے اندر مجھے پڑھتا رہا، دنیا کے اندر میری تلاوت کرتا رہا۔ تو سوال اور جواب کرنے کے لیے آیا ہے، تم سوال جواب کرو اور واپس جاؤ، میں جب تک اسے جنت میں داخل نہیں کرا لوں گا اس وقت تک میں نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اس کے بعد حدیث پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ اس میت کے پاس سے قرآن کریم اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے کہ پروردگار عالم، آپ کا فلاں بندہ میری تلاوت کیا کرتا تھا، مجھے پڑھا کرتا تھا، راتوں میں جاگ کر پڑھا کرتا تھا، تراویح کے اندر پڑھا کرتا تھا، تراویح کے اندر سنا کرتا تھا، آج وہ قبرستان میں مہمان بن کر کے آیا ہے، آپ اس کی معافی کا اعلان کر دیجئے، اس کی جنتی ہونے کا اعلان کر دیجئے۔ جب تک آپ اس کی معافی کا اعلان نہیں کریں گے اس وقت تک میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا، میں نے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، خوشی خوشی قرآن کریم اس میت کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا، اب تو سو جا، قیامت تک تجھے کوئی جگانے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، قرآن کریم اس میت سے کہتا ہے میں تجھ سے ملنے کے لیے آتا رہوں گا،
کس قدر اس ساتھ دیتا ہے، اس قدر محبت ہوتی ہے قرآن کریم کو اپنی تلاوت کرنے والے سے کہ جب اس کے گھر والے، اس کے معصوم بچے، اس کے گھر کے لوگ، اس کے بھائی، اس کے باپ جب نیک کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو قرآن کریم خوشخبری لے کر کے جاتا ہے اس میت کے پاس کہ تمہارا لڑکا، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری بیوی گھر کے اندر اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم جب یہ خوشخبری سناتا ہے تو اس میت کو خوشی ہوتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ سارے واقعات موجود ہیں، لیکن جب گھر والے برے راستے کو اپنا لیتے ہیں، غلط طریقے پر چلنے لگتے ہیں، دیکھیے قرآن کریم کیسا پکا سچا دوست ہے۔ قرآن کریم ان خبروں کو جا کر کے میت سے نہیں بتاتا کہ اگر جا کر کے بتاؤں گا تو اس میت کو تکلیف پہنچے گی، اس کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ بری خبروں کو نہیں بتاتا، اچھی خبروں کو جا کر کے میت کو بتاتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر یہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، کثرت سے کریں گے، اور ماشاءاللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم لوگ کرتے بھی ہیں، تو یہ قرآن کریم ہمارے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بنے گا، اور جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں کرا دے گا اس وقت تک ہمارا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔